میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجہا، فرمایا اسی نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی سے جو ہے اس کی بیوی بنائی۔ یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور پھر انہی کے وجود سے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو بنایا۔ یاد رکھیں عورت اس کائنات کا نصف حصہ ہے، اور عموماً بولا بھی جاتا ہے وجود زن سے ہے کائنات میں روشنی۔ عورت کی زندگی کے مختلف پہلو دیکھے جائیں تو عمومی طور پر آپ کو اس کی زندگی میں محبت کا پہلو نمایاں نظر آئے گا۔ بیٹی ہو تو اپنے باپ اور اپنے بہن بھائیوں کی خدمت میں زندگی صرف کرتی ہے، اور اس طرح یہ باپ کے لیے باعث رحمت بن جاتی ہے۔ یہی عورت جب بیوی کا روپ دھارتی ہے، بیوی بنتی ہے، تو پھر شوہر کے لیے باعث تسکین ہو جاتی ہے، اور جب یہ ماں کے روپ میں آتی ہے تو ماں سے بڑھ کر تو ہے ہی کیا، اپنا سب کچھ اپنی اولاد کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ یہاں تک کہ میرے سونے محبوب نے فرمایا لوگوں تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ ان مختلف پہلوؤں کو دیکھیں تو ہر پہلو میں محبت والا عنصر جو ہے یہ نمایاں نظر آئے گا، اور دین اسلام نے عورت کو امتیازی حیثیت سے نوازا ہے۔ حالانکہ اسلام سے پہلے عورت کا کوئی وجود نہیں تھا، نہ وراثت میں اور نہ ہی برادری میں، لیکن مدینے والے محبوب تشریف لائے تو ارشاد فرمایا لوگوں بیٹی کو برا مت سمجھو، میں بھی بیٹیوں کا باپ ہوں، اور فرمایا یہ اپنے باپ سے محبت کرنے والی ہوتی ہیں، تو یقین مانے ایسا ہی ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت عطا فرمائی ہے۔ مجھے چند دن پہلے ایک کالم پڑھنے کا موقع ملا تو ایک عالم دین کہنے لگے میرے پاس نا ایک شخص آیا کر کہنے لگا یہ اسلام نے کیسا انصاف کیا ہوا ہے کہ عورت کو غلام بنایا ہوا ہے، شوہر کو اس کا حاکم بنایا ہوا ہے، جو آزاد تھی اسے غلام آنا زندگی، یہ کیا انداز ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے، اس کے اوپر یہ چیزیں لازم کی ہوئی ہیں۔ تو علامہ صاحب کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے بچے ہیں؟ کہنے لگا جی الحمدللہ 4 بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو اگر اسلام نے عورت کو ایک مرد کی خدمت کرنے کا کہا ہے تو پھر 4 بیٹوں کو بھی تو اس کی خدمت کرنے کی ذمہ داری لگائی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے نا یہ ذمہ داریاں تقسیم کی ہوئی ہیں، مرد جو ہے اس کے ذمہ نان و نفقہ آ جاتا ہے، وہ سارا دن جو ہے وہ محنت مزدوری کرتا ہے، عورت کے اخراجات کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے، اور عورت جو ہے اس کے بدلے میں کیا کرتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، اور پھر اس خدمت پر بھی اجر ہے۔ سنے محبوب کا کیا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پتہ کیا ارشاد فرمایا، فرمایا جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو اللہ اس عورت کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث آپ نے سن لی، اب سنانی بھی ہے، کس کو؟ بی بی نو، گھر والی نو؟ وہ تو اپوزیشن ہے، وہ کہے گی لے تینوں اپنیاں حدیثاں یاد نے تو میرے والی، بھائی بی بی کی بات نہیں کر رہا، یہ سنانی ہے حدیث، بیٹی کو سنانی ہے، بہن کو سمجھانی ہے۔ یقین مانے ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے اگر ہم اپنی بیٹی اور بہن کی تربیت صحیح انداز میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ یہی بیٹی ہے، یہی بہن ہے جس نے کل کو جا کر ماں بننا ہے اور اس گھر کے اندر پورا کردار ادا کرنا ہے۔
ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو ہے کوئی اچھی بیوی آ جائے، اچھی عورت آئے، جس کی وجہ سے گھر میں امن امان سکون ہو، وہ گھر کو لے کر چلنے والی ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرنے والی اور سارے معاملات کو دیکھنے والی ہو۔ تو یار یہ ساری چیزیں میں اپنی بیٹی اپنی بہن کو کیوں نہیں سکھاتا؟ عموماً پتہ کیا ہوتا ہے، پوچھا جائے نا آپ کی بیٹی کیسی ہے، اگر اچھا انہیں داماد ملا ہو، ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، کیا کرتا ہے، میری بیٹی سے پوچھ پوچھ کر چلتا ہے اور اس کی خواہشات کو بھی پورا کر رہا ہے، اس کی ڈیمانڈیں بھی پوری ہو رہی ہیں، ماشاءاللہ ہمیں تو ہیرا مل گیا۔ اچھا اجڑی نو کر لیا دیجیے، منڈے کا کیا حال ہے، لو رن مرید ساڈے کو تو پوچھتا ہی نہیں، ساری گلاں تے بیگم نال مشورے کرتا ہے۔ اپنی بیٹی کا معاملہ ہے تو پھر ماشاءاللہ، اور دوسرے کی بیٹی کا معاملہ ہے تو پھر رن مرید ہے۔ یہ انداز، یہ رویہ جو ہم نے اپنایا ہے نا، یہ غلط ہے۔ تربیت اس انداز سے کرنی ہے کہ اپنی بہن بیٹی کو سمجھانا ہے۔ ہم نے سمجھ لیا، ہمارا یہ المیہ ہے، پتہ کیا، میں نے یہ سمجھ لیا کہ جناب بیٹی سکول میں جا رہی ہے تو اس کی تربیت ہو رہی ہے، یہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کر رہی ہے، یہ گریجویشن کر لی ہے، جناب اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ کس نے کہا ہے کہ تربیت ہے؟ دنیاوی تعلیم میں کہاں جا کر تربیت آ رہی ہے؟ آپ اسکول کالجز یونیورسٹیز کے حالات شاید مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ کیا معاملات ہیں، کیا چل رہا ہے۔ لوگ بھیڑیا نما وہاں موجود ہیں، درندگی والی صفت ان کے اندر پائی جاتی ہے، جو نگہبان تھے وہی جو ہے وہ چور بن گئے ہیں وہاں۔ تربیت اسی صورت میں ہے کہ جب میری بیٹی میری بہن جو ہے وہ سیدہ فاطمہ اور اماں عائشہ کے کردار کو اپنانے والی ہوگی، ازواج مطہرات کی سیرت کو اپنا کر چلنے والی ہوگی، صحابیات کے انداز کو لے کر چلے گی نا، تو پھر تربیت ہے۔ یقین مانے اسی طرح ہے۔ اسی لیے تو اسلام نے کیا پیارا انداز اپنایا نا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا نفل نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب کا کام کیا ہے؟ بچوں کی اچھی تربیت کی جائے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہی تو بچہ ہے جس نے کل بڑے ہو کر معاشرے کا فرد بننا ہے، اس معاشرے کا حصہ بننا ہے، اور جب معاشرے کے اندر امن امان ہوگا تو زندگی پرسکون ہوگی، اور جب معاشرے میں ہی ڈاکو چور لٹیرے آ جائیں گے، زانی اور شرابی آ جائیں گے، تو پھر معاملہ جو ہے وہ بگڑتا چلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں، اللہ اکبر، صحابہ کے درمیان سرکار بیٹھے ہیں، صحابی رسول نے عرض کیا، رسول اللہ بہترین عورت کون سی ہے؟ اب مدینے والے نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ بہترین جو عورت ہے اس کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا وہ شوہر کے حکم کو پورا کرنے والی ہوتی ہے، شوہر کے حکم کو پورا کرنے والی، اور دوسری یہ ہے کہ اپنے شوہر کو خوش کرنے والی ہوتی ہے۔ تیسری چیز یہ کہ وہ اپنے شوہر کے مال اور عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ یہ بہترین عورت کی نشانیاں سن محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، کہ سب سے پہلی چیز جو بیان کی وہ یہ بیان کی کہ اپنے شوہر کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا کہ اگر عورت کو اس کا شوہر یہ حکم دے کہ اس سرخ پہاڑ سے پتھر اٹھانے ہیں اور اس کالے پہاڑ پر لے کر جانے ہیں، تو عورت کو چاہیے کہ اس سرخ پہاڑ سے پتھر اٹھائے اور کالے پہاڑ کے پاس جا کر رکھے۔ سرخ اور کالا پہاڑ نا آپس میں قریب قریب نہیں ہوتے، ان کے درمیان بڑا فاصلہ ہوتا ہے۔ جہاں سرخ ہوتے ہیں وہاں کالے پہاڑ نہیں، جہاں کالے ہوتے ہیں وہاں سرخ نہیں ہوتے۔ حالانکہ بظاہر یہ اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا، لیکن تاکیدی طور پر سرکار نے یہ حکم دیا کہ جیسے تمہارا شوہر راضی ہوتا ہے اس کو اسی طرح راضی کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن
بیویوں کا نا شاید آج کل یہ ذہن بن چکا ہے، عورتوں کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ میں نے اپنی بات منوانی ہے، ماننی نہیں۔ اور اللہ خیر کرے کوئی ماننے والی ہو تو دوسری بیوی آ کر سمجھانے والی ہوتی ہے، کیا شدین بنی ہوئی ہے، تجھے زندگی گزارنے کا پتہ ہی نہیں ہے، شادی ہو گئی ہے تیری ڈیمانڈیں ہی نہیں ہے کوئی، زندگی گزار، اپنے شوہر پر حاکم بن کر زندگی گزار، تیری ڈیمانڈیں ہونی چاہیے۔ اور عموماً عورت کی یہ خصلت ہے، یاد رکھے، مدینے والے نے تو نچوڑ نکالنا ہوتا ہے نا، سرکار کی بات تھوڑی ہوتی ہے لیکن بڑی کمال کی بات ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا تم ساری عمر عورت کے ساتھ نا نیکی کرتے رہو، اس کی خواہشات کو پورا کرتے رہو، ایک آدھ مرتبہ رہ جائے نا تو پتہ کیا کہتی ہے، تو نے کبھی میری گل مننی ہی نہیں، ناشکری کرتی ہے۔ اسی وجہ سے سرکار نے فرمایا، سرکار صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو عورتوں کا گروہ موجود تھا، فرمایا عورتوں کے گروہ زیادہ صدقہ کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، میں نے تم میں سے اکثر عورتوں کو جہنم کے اندر دیکھا ہے۔ عرض کیا رسول اللہ ہمیں جہنم کے اندر دیکھا ہے، کس وجہ سے؟ فرمایا تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرنے والی، اس وجہ سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ حکم پورا کرنے کے حوالے سے فرمایا، جب مرد اپنی بیوی کو بلائے تو عورت کو چاہیے فوراً اپنے شوہر کے پاس آ جائے، اگرچہ چولہے کے پاس ہی کیوں نہ بیٹھی ہو، یعنی ہانڈی بنا رہی ہے، جب شوہر نے بلایا تو فوراً آنا چاہیے۔ پھر دوسری جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چیز کو بیان فرمایا وہ تھا کہ شوہر کو خوش رکھنے والی ہو، عورت کو ایسا انداز اپنانا چاہیے کہ شوہر اس کے انداز سے خوش ہو، اس کے حقوق کی ادائیگی کرنی چاہیے، کوتاہی نہ کرے، حتی الامکان اس کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ جیسے حدیث آپ نے سنی، ابھی آپ نے پہلے میں نے عرض کیا، جس عورت کا اس حال میں انتقال ہوا کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو اللہ اسے جنت کی صورت میں انعام عطا فرمائے گا۔ مجھے حضرت ابو طلحہ کا واقعہ یاد آیا کہ حضرت ام سلیم اور حضرت ابو طلحہ آپس میں میاں بیوی ہیں، اور ان کے ایک بیٹے تھے ابو عمیر۔ حضرت ابو طلحہ کسی کام سے گئے، ملک شام گئے، تو واپس جب آئے تو جب جانے لگے تو اس وقت بھی بیٹے کی طبیعت نہ کچھ ناساز تھی۔ واپس جس دن آپ نے آنا تھا نا، اتفاق سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس صابرہ شاکرہ عورت کا انداز دیکھیے، یہ چیز میں نے اپنی بہن اور بیٹی کو سمجھانی ہے۔ اس کا انداز کیا تھا کہ اس نے اس بچے کے اوپر نا کپڑا اڑا دیا، شوہر آیا، اس کے لیے بہترین کھانا تیار کیا، رات جو ہے اس کے ساتھ زندگی جو ہے وہ رات گزاری، جو ہے وہ صحبت کی، صحبت سے فارغ ہوئے تو حضرت ام سلیم کہنے لگی، ابو طلحہ مجھے یہ بات بتاؤ، اگر ہمارے پاس کسی کی امانت ہو اور وہ اپنی امانت واپس لے لے تو ہمیں ناراض ہونا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے؟ ابو طلحہ کہنے لگے خوش ہونا چاہیے، جس کی امانت تھی چلی گئی۔ تو کہا سنو پھر، اللہ کی ایک امانت ہمارے پاس ہمارا بیٹا تھا، کل اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ کہا میں نے تجھ سے پوچھا تھا رات، تو نے کہا آرام سے سویا ہے، آرام ہے بالکل اسے۔ کہا ہاں بالکل آرام ہے، اب تو بیماری کیا، سب کچھ ختم۔ ابو طلحہ کہتے ہیں مجھے کچھ نہ غصہ آیا، میں ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فجر کی نماز کا وقت ہوا تو میں مسجد نبوی کی طرف چل پڑا۔ مسجد کے اندر ابھی میں نے قدم رکھا تو سامنے مدینے والے پہلے سے ہی موجود تھے، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے، فرمانے لگے ابو طلحہ اور رات کیا بات ہوئی ہے تمہارے میاں بیوی کے درمیان، اللہ نے تم دونوں کو بڑی برکتیں عطا فرمائی ہیں یار۔ تو میں نے سارا معاملہ عرض کیا، سرکار نے پھر دعا فرمائی۔ روایت میں آتا ہے پھر حضرت ام سلیم کو اللہ نے 9 لڑکے عطا فرمائے جو سارے کے سارے حافظ قرآن بھی تھے اور عالم دین بھی بنے۔ لیکن یہاں یہ دیکھیں کہ عورت اپنے شوہر کی خوشی کو کس قدر ملحوظ خاطر رکھ رہی ہے۔
یہ چیز ہے اصل میں جس کا فقدان ہمارے معاشرے میں آتا جا رہا ہے۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تیسری خوبی بیان فرمایا وہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت اور عزت کرنے والی ہوتی ہے۔ یہ خوبی بھی سرکار نے بیان فرمائی۔ اللہ اکبر، یعنی پاک دامنی اختیار کرنے والی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن کو تقوی کے بعد نیک عورت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ملی۔ دوسرے حدیث پاک میں فرمایا نیک عورت آدھے ایمان کی حفاظت کا باعث بنتی ہے۔ نیک عورت، ہمارے ہاں تو نیک دیکھی نہیں جاتی، رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو کوئی دیکھتا ہے کہ نیک ہے؟ کوئی پوچھتا ہے کہ قرآن پاک میں یہ ناظرہ پڑھی ہے، کوئی ترجمہ تفسیر پڑھی ہوئی ہے، کوئی پوچھتا ہے؟ ناراض تو نہیں ہو رہے آپ؟ ہم میں سے ہی ساتھ جاتے ہیں یا ہم ہی جاتے ہیں، ہمارے ساتھ جاتے ہیں، کوئی پوچھتا کہ جی اسے نماز پڑھنی آتی ہے، اسے جو ہے وہ تلاوت قرآن، اس نے جو ہے وہ ترجمہ تفسیر؟ کوئی نہیں پوچھتا۔ زیادہ پوچھ لیں گے تو دنیاوی تعلیم وہ بھی صرف ظاہر کرنے کے لیے، اصل میں دیکھتے ہیں سٹیٹس کیا ہے، بھائی کتنے ہیں، کیا کماتے ہیں، باپ کا کیا کاروبار ہے، مال کیسے آئے گا ہمارے پاس۔ نیکی تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے۔ جب ہماری نظر ان چیزوں پر ہے تو شادی کے بعد گھر امن کا گہوارہ نہیں بنتا، تباہی اور بربادی کا سبب بننا شروع ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے وہاں۔ یہ ذہن بنائیں کہ جس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تقوی کو ترجیح دی جائے، نیک عورت کو ترجیح دی جائے، یہ امن کے گہوارہ بننے کا سبب ہے۔ حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ بے حیائی سے بچنے والی ہو وہ عورت، اور پاک دامنی اختیار کرنے والی ہو، پردے میں رہنے والی ہو، اپنی ذات کو اپنے شوہر کی امانت سمجھنے والی ہو۔ لفظوں کے اندر ہی میں سمجھا رہا ہوں، اگر سمجھ آ جائے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ، یہاں نا ہمارے، میں ایک اور بات یہاں کرتا چلوں، ہمارے یہاں نا پتہ کیا ہوتا ہے، چونکہ ازواج مطہرات کی سیرت پڑھتی نہیں، صحابیات کی سیرت سے آگاہی نہیں ہوتی ہماری ماں بہن بیٹی کو، دیکھنا سارا دن ہوتا ہے ٹی وی، ڈرامے، فلمیں، اور یاد رکھے پاکستان کے ڈرامے اور فلمیں گھر کو تباہ و برباد کرنے میں اور طلاق دلوانے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں بڑی تباہی کا سبب ہیں۔ جو ہم بڑے شوق سے موبائل لے کر دے رہے ہیں نا، بڑے شوق سے بہن بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی چلا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ سروے پڑھ لیں، پہلے کتنی طلاقیں ہوتی تھیں اور اب کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، اب کتنے خلے لے رہی ہیں عورتیں، خود جا کر عدالت میں خلا لیتی ہیں۔ پہلے عورت طلاق کے نام سے ڈرتی تھی، اب اسے ڈر نہیں ہے۔ یہ بے باکی ڈراموں نے پیدا کی ہے، یہ فلموں نے پیدا کر دی ہے، یہ بے حیائی فلموں نے پیدا کر دی، اور اب ہم اسی طرح جو ہے وہ جان بوجھ کے بلی کی طرح آنکھیں بند کیے سو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنے، فرمایا بڑی ہی برکت والی ہے وہ بی بی جس کا نکاح آسان ہو اور مہر کم ہو۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے پیش نظر جو ہے، عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈیمانڈ اپنے شوہر کی آمدن کے لحاظ سے کرے، زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے، اس کا شوہر کم کماتا ہو اور ڈیمانڈیں بڑی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ بندہ پوچھ ہی لیتا ہے کیا لے کر آؤں آج تمہارے لیے، تو اس وقت عورت کو یہ چاہیے اتنی چیز کی ڈیمانڈ کرے جتنی مالی حیثیت اس کے شوہر کی ہے، اور جو شوہر چیز لے کر آئے نا اس کو چاہیے کہ خوش دلی سے قبول کرے، اس میں عیب نہ نکالے، خامیاں نہ نکالے۔ عیب نکالے گی تو پتہ کیا ہوگا، شوہر کے دل میں نفرت بیٹھ جائے گی، اور پھر آنے والے دنوں میں یہ نفرت جو ہے وہ لڑائی کا سبب بن جائے گی۔
یہ اسلام تربیت کر رہا ہے۔ اسلام بتا رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی، اپنی بہن کی کیسے تربیت کرنی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو سب کچھ سمجھایا ہے، بیٹا اسکول میں جانا ہے تو یہ ہے، تو معاشرے میں تو یہ ہے، تو یہ ہے، یہ ہے، کبھی تربیت نہیں کی۔ یقین مانیں، سنیں ذرا اپنی بیٹی کی تربیت بزرگان دین اور اسلام کیسے کرنے کا کہہ رہا ہے۔ فرمایا کہ اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو اس انداز سے سمجھانا چاہیے۔ فرمایا بیٹا جب تمہاری شادی ہو تو شوہر کی خوبیوں پر نظر رکھنا، اس کی خامیوں کو نظر انداز کر دینا۔ اللہ، بہت بڑی بات ہے، بڑی کمال کی بات ہے اگر سمجھ آ جائے تو۔ خوبیوں کو مد نظر رکھنا ہے، خوبیاں دیکھنی ہے، خامیوں کو نظر انداز کرنا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ بی بی خامیاں نوٹ کرتی ہے، خامیاں، اس کے اندر برائی کیا ہے، اس کے اندر عیب کیا ہے، خوبیاں نہیں۔ اور یہ غلطی اس بچی کی نہیں ہے، یہ غلطی ہماری ہے کہ جس نے تربیت ٹھیک نہیں کی۔ ہم کہتے ہیں اس کے گھر میں سکون نہیں ہے اور سانو اگلے بندے ٹھیک نہیں ملے۔ ہو سکتا ہے یار غلطی ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا، 100% اگلے بندے کی غلطی نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے غلطی ہو، لیکن میں یہ کہتا ہوں اصل میں جو قصوروار ہے وہ بہن بیٹی کی تربیت میں کمی والے قصوروار ہیں کہ تربیت کی ہی نہیں ہے، سمجھایا ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا بیٹی تکلیف اٹھا کر بھی کوشش کرنا کہ اپنے شوہر کو آرام پہنچاؤ۔ ہمارے ہاں تو آرام میں تکلیف پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ ذہن بنا ہوا ہے۔ اور فرمایا شوہر سے اس کی آمدن سے زیادہ کا سوال نہ کرنا، مطالبہ نہ کرنا، اور شوہر پر مصیبت آ جائے تو وفاداری کا اظہار کرنا کہ میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں۔ یہ تربیت اسلام بتا رہا ہے۔ شوہر کے کسی معاملے میں زیادتی ہو ہی جائے تو واہ ویلا نہ مچانا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، دوسرے تیسرے دن ہی فون آنا شروع ہو جاتا ہے، اما یہاں تو کوئی عزت ہی نہیں ہے، یہاں تو مجھے نوکرانی سمجھ رکھا ہوا ہے، سارے مجھ سے کام لیے جا رہے ہیں۔ اگر پہلے ہی آپ نے تربیت اچھی کی ہوتی نا تو یہ فون نہ آتا۔ یہاں یہی کہا جا، اما یہاں بڑی میری وقت ہے، یہاں مجھے جو ہے سارے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہاں میرا احترام ہے۔ جب فون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ خیر کرے آگے سے ماں اگر وہ اتنی ذہنیت کی مالک ہو، وہ بات کو پھیلاتی ہے تو پھر گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ویران ہو جاتے ہیں گھر، طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے۔ فرمایا بیٹا میکا اور سسرال دونوں گھروں کو اپنا ہی گھر سمجھنا اور دونوں کے افراد کو عزت کی نگاہ سے اور ادب کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ کتنے کمال کے اصول جو اسلام دے رہا ہے۔ فرمایا پڑوسیوں اور ملنے جلنے والی جو عورتیں ہیں، تمہارے رشتہ داروں میں جو ملنے والی عورتیں آتی ہیں، بیٹا ہر ایک کو محبت کے ساتھ ملنا، ماتھے پر ناگوارگی کا اظہار نہ لانا، چہرہ نہ بدلنا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بیٹا دینی تعلیم کو لازم پکڑنا۔ کیا مطلب؟ نماز، روزہ اور قرآن پاک کی تلاوت یہ تمہاری زندگی میں لازم ہونی چاہیے۔ نیکی کا اثر ہوتا ہے، یقین مانے نیکی کی وجہ سے ویسے ہی گھر میں برکت اترنا شروع ہو جاتی ہے، بدسکونی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نے اپنی بیٹی کو یہ بتایا ہی نہیں ہے، میں نے اپنی بہن کو یہ سمجھایا ہی نہیں ہے کہ پریشانی آئے، ہم نے یہ بتایا پریشانی کوئی بھی ہے تو فون کرنا ہے، یہ نہیں کہا پریشانی ہے تو مسلح بچھا کر اللہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ نہیں بتایا میں نے۔ فرمایا بیٹا سسرال میں کوئی کڑوی بات سننے کو مل ہی جائے تو خاموش رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شوہر شام کو آئے اور تو اس کو بتائے تو وہ جھگڑے کا سبب بن جائے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ شوہر آتا ہے شام کو بتاتی ہے کہ تمہاری ماں نے، تمہارے باپ نے، تمہارے بھائی نے، تمہارے یہ اس طرح ہوا ہے، گھر میں سکون آئے گا کیا؟ گھر کا سکون تباہ و برباد ہو جائے گا۔
گھر جو ہے وہ جہنم بن جائے گا۔ شوہر بھی پھر گھر جانا جو ہے نا وہ پسند نہیں کرے گا، کہے گا یار کیا مصیبت ہے، گھر جا کر تو ٹینشن ہی ہے۔ کہتے ہیں جی بیٹا گھر نہیں اب آتا، وجہ اس کے اندر یہ ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ شوہر کے ماں باپ اور اس کے ہاں آنے والے مہمانوں کو مصیبت اور بوجھ نہ سمجھنا، ہر ایک کو عزت اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ دیکھنا، عزت اور احترام جو ہے وہ پیش نظر رکھنا۔ آج کل بیویاں جو ہے وہ ماں باپ سے تنگ آ جاتی، وجہ یہ ہوتی ہے۔ یقین مانے گھروں کو آباد رکھنا، پرسکون زندگی گزارنا، یہ سمجھداری کے ساتھ ہے، اور سمجھداری آپ نے دے کر بھیجنی ہے، آپ نے سمجھانا ہے، بتانا ہے۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بولنے کی جگہ خاموش رہنا، اور خاموش رہنے کی جگہ پر بی بی بولتی ہے تو بڑی ساری مشکلات کھڑی ہو جاتی۔ لہذا اسے بتائیں کہ بیٹا ہر معاملے کو سمجھداری کے ساتھ حل کرنا ہے، ٹکرانے کی بجائے بچ کر زندگی گزارنا۔ ہمارے ہاں تو ٹکرانے والا ذہن دیا جاتا ہے، اچھا انہیں انج کیا ہے تو تیرے منہ سے زبان نہیں سی۔ یہ لفظ آ کے نا اس بیٹی کو دلیر کر دیتے ہیں، پھر یہی لفظ اس کے گھر کی تباہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہنے چاہیے۔ میں نے بتایا سمجھداری کریں یار، اور پھر سمجھائیں بیٹا اپنی سوچ کو مثبت رکھنا اور مفاہمت والا ذہن رکھنا۔ اللہ رسول کو معافی مانگنے والا اور معاف کرنے والا بڑا پسند ہے۔ بیٹا تمہاری پرسنالٹی کے اندر بھی یہ معاف کرنا اور معافی مانگنا ہونا چاہیے، یہ سمجھداری کی علامت ہے۔ ہمارے ہاں تو سمجھا جاتا معافی مانگ لی تو میری عزت ہی ختم ہو جائے، میں کیوں مانگا، مجھے نہیں ہے معافی مانگنی۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ میں نے بتایا یہی چیزیں ہیں۔ اور پھر عورت کے ذہن میں یہ چیز بٹھائیں، اسے بتائیں بیٹا خدمت کرنا، خدمت کرنے سے کہیں تمہارے ذہن میں یہ نہ آئے کہ تم اس گھر کی نوکرانی ہو، ملازمہ ہو۔ نہیں، جب تم خدمت کرو گی تو اللہ تمہیں عزتیں عطا فرمائے گا، اور اس گھر کی تم مالکن بن کر رہو گی۔ اصل چیز یہ ہے، ہمارے یہاں خدمت بھی نہیں ہوتی، عورت کا ذہن نہیں ہوتا خدمت والا، اور مالکن بننے والا پورا ذہن ہوتا ہے کہ مجھے میرے حقوق ملنے چاہیے۔ اسلام بتا رہا ہے یار کہ بیٹی کی تربیت، بہن کی تربیت اس انداز سے کرنی ہے۔ اب بات ہے مجھ پر اور آپ پر، کیا میں نے اپنی بیٹی کی تربیت اس طرح کی ہے؟ جناب وہ سویرے جائیدا تے راتی آئیدا، بچیاں کو بہن کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ یار جس بیٹی کے لیے، جس بچے کے لیے تو کما رہا ہے، تو کیا اس کو دینے کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے؟ پیسے چار کم کما لے، لیکن کوشش کر اپنے بچوں کو ٹائم دے کر ان کی تربیت اسلام اور سنت کے مطابق کر لے، تاکہ ان کی اگلی زندگی آسان ہو جائے۔ پیسوں کے ذریعے انسان چیزیں خرید سکتا ہے، خوشیاں نہیں۔ اور اگر آپ نے تربیت ٹھیک کر دی نا تو اس کی ساری زندگی ٹھیک ہو جائے گی، خوشیوں والی زندگی ہوگی، بہترین زندگی گزارنے والی وہ ہو جائے گی۔ اس چیز کا بڑا فقدان، بڑی کمیاں یقین مانے، بیٹی کی تربیت اب ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم نے اسے ٹی وی کے سپرد کر دیا ہے، موبائل کے سپرد کر دیا ہے، ہم نے اسے جو ہے پبلسٹی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ بھائی سیمنٹ کا اشتہار بھی آئے تو وہاں بھی عورت، سیمنٹ کا اشتہار آ رہا ہے، سیمنٹ میں عورت کا کوئی کام ہی نہیں، پھر بھی وہاں بھی جو ہے ہم نے سستی کر دی عورت۔ وہ عورت جس کے ذمے بڑی اہم ذمہ داری تھی، کہ جس نے آگے چل کر ایک نسل کو سنوارنا تھا، بچوں کی تربیت کر کے اسے اللہ رسول کے ساتھ جوڑنا تھا، اب اسی کی تربیت میں کمی آ گئی تو پھر معاشرہ اسی طرح کا ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں۔ کوشش کریں
اپنے گھر کا ماحول بدل کر بچوں کی تربیت کے اوپر جو ہے وہ ذرا شکر تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، آمین بجائے۔